وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے چند دن پہلے عوام کو خوشخبری دی تھی کہ روس پاکستان کو تیل رعایتی نرخوں پر فراہم کرے گا۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا۔ تمام دنیا کے ممالک کو بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ پاکستان کو خام تیل جو ہے وہ کم قیمت پر ملے گا۔ روس پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرول دونوں کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا۔ تیسری چیز، اس وقت روس کے پاس جب ہم نے ان کی سرکاری کمپنیوں سے بات کی تو ایل این جی موجود نہیں تھی۔ روس کی سرکار ایل این جی بنانے کے کارخانے 2 نئے لگا رہی ہے اور انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے پاکستان کو کہ آپ ابھی سے 2025-26 کے لیے کانٹریکٹس کرنے شروع کر دیں۔ ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا پائپ لائنز کے اندر، کچھ ہمارے پرانے معاہدے اور 2 ملین پاؤنڈ کی اضافی ایل پی جی جو ہے اگلے 10 دن میں ہمیں ملے گی ایران سے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر تک کمی کر دی۔ پیٹرول 10 روپے جبکہ ڈیزل 7.5 روپے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے کمی کی جا رہی ہے۔ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں بھی 10 روپے کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 214 روپے 80 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 227 روپے 80 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت 171 روپے 83 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 169 روپے ہوگی۔ وزیر خزانہ نے بتایا 3 ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے 63 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ 10 کر کے فی لیٹر 169 روپے کی جا رہی ہے۔ پیٹرول میں 10 روپے کی کمی کر کے فی لیٹر 214 روپے 80 پیسے ہوئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل جو تھا 7 روپے 50 پیسے کی کمی کر کے فی لیٹر 227 روپے 80 پیسے پہ آ گئی ہے۔ مٹی کا تیل یا کیروسین آئل ہے 10 روپے کمی کے ساتھ 171 روپے 83 پیسے اس کی نئی قیمت جو ہے مقرر ہوئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 16 دسمبر سے اس اگلے 15 دن کے لیے 31 دسمبر 2022 تک لاگو رہیں گے۔ شہریوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپے کی کمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کمی زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ وہ تو بڑھا دیے 150 روپے، 10 روپے کم کر بڑا احسان کیا انہوں نے۔ ویسی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا۔ مزید اور کم ہونا چاہیے، جو عالمی منڈی میں کم ہوا اس کے حساب سے کم ہونا چاہیے، پاکستان کے حساب سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کون سا تیر مارا ہے؟ 10 روپے صحیح کیا کم کیا ہے تو کون سا تیر مارا ہے؟ بہرحال فرق تو اتنا نہیں پڑنے والا اس سے، لیکن بہتر ہے کہ اور بھی جو ہیں وہ نیچے آئے۔ جو لوگ مطلب ارباب اختیار ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ ملک کے بہتری کے لیے خدارا اب تو کچھ کر لیں۔ نہیں، اچھی بات ہے، ریلیف تو ملنا چاہیے عوام کو، ان کا عوام کا حق ہے، لیکن عوام کو ملتا نہیں ہے۔ یہ پچھلے 3-4 مہینے سے یہ ہو رہا تھا مسلسل، جو نا یہ کر رہے تھے کہ ریٹ کم کریں گے لیکن کم نہیں کیا۔ اس دفعہ 10 روپے کم کر دیا، چلو اچھی بات ہے۔ جب آپ 150 روپے بڑھاؤ گے 10 روپے کم کرو گے، ہمارے کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ ایسا کرو، یہ کم ہی نہ کرو، 300 350 کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وفاقی حکومت اور پنجاب کے درمیان محاذ آرائی جاری ہے۔ عمران خان پر وزیر آباد میں ہونے والے حملے کی جے آئی ٹی نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور دیگر نون لیگی رہنماؤں کو طلب کر لیا ہے۔ وزیر آباد میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں فائرنگ کے معاملے پر قائم جے آئی ٹی نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو طلب کر لیا۔ رانا ثناء اللہ کے ساتھ ساتھ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور نون لیگی رہنما میاں جاوید لطیف کو بھی سمن جاری کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے کہا گیا کہ فائرنگ کے معاملے پر 17 دسمبر کو سی سی پی او آفس لاہور آئیں اور بیانات ریکارڈ کرائیں۔ اس سے پہلے جے آئی ٹی پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر، یاسمین راشد اور عمران اسماعیل کو بھی بلا چکی ہے۔ متنازع ٹویٹس کا کیس، اعظم سواتی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت۔ اعظم سواتی کی ضمانت کی درخواست پر سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے منصور ستی سے۔ جی منصور۔ جی بالکل، اعظم سواتی کے خلاف جو متنازع ٹویٹ کا مقدمہ ہے اس کی سماعت جو ہے وہ 19 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج کیونکہ بابر امان اور جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں رضوان عباسی وہ عدالت میں پیش ہوئے، کیونکہ نئے جج جو ہیں اعظم خان انہوں نے ابھی چارج نہیں لیا، جس کی وجہ سے یہ سماعت جو ہے 19 دسمبر تک ملتوی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو اسپیشل سینٹر جج کے جج تھے راجہ آصف، ان کی جو خدمات ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپرد کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے
انہوں نے کیونکہ وکلا کے دلائل مکمل کیے تھے اور جو ضمانت بعد از گرفتاری تھی اس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، تاہم ان کا تبادلہ کر دیا گیا، جس کے بعد اب کیونکہ نئے جج جو ہیں وہ اعظم خان آئے اور اعظم خان جو ہے وہ 19 دسمبر کو اس کیس کی سماعت کریں گے، اور آج جو ہے عدالت میں بابر امان اور جو وکیل تھے اعظم سواتی کے اور اس کے ساتھ جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے رضوان عباسی وہ پیش ہوئے، اور پیش ہونے کے بعد عدالت نے جو ہے وہ 19 دسمبر تک اعظم سواتی کی متنازع ٹویٹ مقدمے میں جو بعد از گرفتاری ضمانت درخواست دائر کی گئی تھی اس کی سماعت جو ہے 19 دسمبر تک ملتوی کی ہے۔ بہت شکریہ منصور ستی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج بھی زمان پاک میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے مشاورت کریں گے۔ کل لبرٹی چوک میں ویڈیو لنک خطاب میں اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز لیاقت انصاری سے۔ جی لیاقت، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل سیاسی صورتحال میں جو ہے وہ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم تصور کیے جا رہے ہیں، کیونکہ کل عمران خان 8 بجے جو ہے وہ لبرٹی چوک سمیت پنجاب بھر کے تمام ڈویژنل مقامات پر جو ہے وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں، جس میں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کا اعلان ہونا ہے۔ تو وفاقی حکومت کو جو بھی پیشکش کرنی ہے وہ کل 8 بجے سے پہلے سالڈ جو ہے وہ پیشکش کرنی ہے۔ آج عمران خان پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ حتمی مشاورت کریں گے اور کل کے خطاب کے نکات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پارٹی کی پنجاب تنظیم کے جو رہنما ہے وہ صوبہ بھر میں جو ڈویژنل مقامات پر جو عمران خان کے خطاب کے انتظامات ہیں ان پر آج عمران خان کو بریفنگ دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت نے جو ہے ایک اعلیٰ سطحی لیگل ٹیم بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، تاکہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد الیکشن کمیشن یا وفاقی حکومت کے حوالے سے اگر کوئی لیگل ایشوز پیدا کیے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، وفاقی حکومت کی جانب سے، تو یہ لیگل ٹیم ان کو ڈے ٹو ڈے جو اپڈیٹ کرے گی۔ لیاقت انصاری، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 16 دسمبر کا دن پوری قوم کو اس کرب اور دکھ کی یاد دلاتا ہے جب دہشت گردوں نے اے پی ایس میں ظلم کی داستان رقم کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا کہ برسوں بعد بھی غم ہے کہ جاتا آسان ہے اے پی ایس کے شہداء سے عقیدت اور ان کے لواحقین کا غم بانٹنے کا دن ہے۔ پاکستانی قوم اپنے شہیدوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ 16 دسمبر دہشت گردوں کے خلاف پورے پاکستان کے ایک آواز ہونے کا دن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ برسوں بعد بھی غم ہے کہ بھلایا نہیں جاتا، آج سانحہ اے پی ایس کے شہداء سے عقیدت اور ان کے لواحقین کا غم بانٹنے کا دن ہے۔ ناظرین، سانحہ آرمی پبلک سکول میں ایسے گھرانے بھی شامل ہیں جن کے 2 لخت جگر شہید ہوئے۔ دنیا نیوز کے نمائندے عامر جمیل اس وقت شہید نور اللہ اور سیف اللہ کے گھر میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ بالکل، سانحہ آرمی پبلک اسکول ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور اس افسوسناک واقعے میں ایسے والدین بھی ہیں جنہوں نے اپنے 2 لخت جگر کھوئے ہیں، نور اللہ اور سیف اللہ، جو کہ اسکول گئے پڑھنے کے لیے لیکن دہشت گردی کا شکار ہو گئے۔ تاہم آج ہم اسی حوالے سے ان کے گھر میں موجود ہیں جہاں پر ان کی یادیں یہاں آج بھی اسی طریقے سے ہمیں محسوس ہو رہی ہیں۔ تاہم میں چاہوں گا ان کے والدین سے ہم بات کر سکیں۔ ماں باپ کے لیے غیر نہیں بلا سکتے تو ماں باپ کے لیے تو ناممکن ہی بات ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بلا سکے، اور خاص کر اس کنڈیشن میں جس طریقے سے ہمیں ان کی لاشیں ملی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں جب آپ کا بچہ ایسے خون سے لت پت گھر آتا ہے تو پھر ماں کے لیے تو بہت ہی ناممکن ہے۔ یہ تصاویر ہمارے دل میں ہے، لیکن یہ اس لیے لگائے کہ یہ بھولنے والا نہیں ہے اور نہ ہم بھولنے دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ یہ بچے کی تصاویر ان کے نہ صرف گاڑی پر لگی ہوئی بلکہ گھر میں ہمیں جا بجا نظر آ رہی ہیں، بچوں کی تصاویر پڑی ہوئی ہیں۔ جس طریقے سے میرا کیمرامین نعیم بابر اگر بتا سکے تو شہید سیف اللہ اور شہید نور اللہ دونوں کی جو تصاویر بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے جو ٹرافی جیتی ہوئی تھی وہ بھی یہاں پر انہوں نے اسی طریقے سے سجائی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر پڑی ہیں، اور آج بھی ان کی یاد اور ان کی مہک جو ہے وہ اس گھر میں ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ جی، آرمی پبلک سکول سانحہ کو آج 8 برس بیت گئے ہیں۔ سانحہ میں شہید ہونے والا محمد علی اپنے والدین کا اکلوتا لخت جگر تھا۔ پشاور میں دنیا نیوز کے نمائندے ذاکر اللہ اس وقت ان کے گھر میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔
جی بالکل 16 دسمبر 2014 ایک نہ بھولنے والے دن ہے جس دن سپاک دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا اور بے دردی سے ننھے بچوں کو شہید کر دیا. تو اس دن کو کوئی بھی نہیں بھول سکتا. اس وقت میں محمد علی شہید کے گھر میں موجود ہوں. ان کے والدین بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ہمارا اکلوتا لخت جگر چلا گیا. میں اس دن صبح 9:30 9:40 اس طرح کا ٹائم تھا. میں صدر میں تھا تو میری مسز کا فون آیا کہ جی اس طرح اسکول پہ اٹیک ہوئے. انہوں نے نام نہیں بتایا تو میں وہاں سے فوراً آرمی پبلک اسکول ڈیفینس سائڈ پہ چلا گیا. میں نے وہاں پہ جو حالات دیکھے وہ نہ بیان کرنے والا حالات ہیں. جی جتنا میں فخر محسوس کروں میں اپنے بیٹے کے حوالے سے، کیونکہ اس کا نام میرے لیے ایک پہچان بن گیا ہے. مجھے اب میرے نام سے یا میرے ہسبینڈ کے نام سے اتنا کوئی نہیں جانتا جتنا علی کی والدہ علی یا علی کی ماما کے نام سے جانتا ہے. میری پہچان بن گیا میرا بیٹا اس جہان میں بھی، اور انشاءاللہ اس جہان میں بھی امید کرتی ہوں کہ میرا پہچان بنے گا. جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 16 دسمبر آج کا دن جو ہے وہ اس کے تقریباً 8 سال پورے ہو چکے ہیں. ان کے والدین کو ایک شہید کے والدین کے طور پر جو درجہ دیا گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان پہ ہم فخر بھی محسوس کر رہے ہیں، لیکن ان کی کمی جو ہے وہ 8 سال تو بیت گئے لیکن ان کی کمی جو ہے وہ اب بھی محسوس ہو رہی ہے. جی ویلکم بیک. دنیا بلٹ ٹرین میں سفر کر رہی ہے جبکہ پاکستان ریلوے 75 سال بعد بھی زبوں حالی کا شکار ہے. 68 ٹرینیں چلانے کے لیے 60,000 سے زائد ملازمین موجود ہیں، لیکن نفع تو دور کی بات، سالانہ خسارہ 47 ارب روپے تک پہنچ گیا. کیا پاکستان ریلوے بھی کبھی جدید دور میں داخل ہو سکے گی؟ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے وقار علی سید. ملک کے امیر ترین اداروں میں سے ایک پاکستان ریلوے زبخالی کا شکار ہے. اربوں روپے کے اثاثے اس کی ملکیت ہے لیکن سالانہ خسارہ 47 ارب روپے سے زائد ہو چکا. بھارت سمیت کئی ترقی پذیر ممالک بلٹ ٹرین کی جانب بڑھ رہے ہیں جبکہ پاکستان میں ریلوے کا نظام آج بھی وہی ہے جو انگریز چھوڑ کر گیا. پاکستان ریلوے کے ٹریک کی کل لمبائی 11,881 کلومیٹر ہے اور اس پر 68 ٹرینیں چل رہی ہیں، لیکن پورے ملک سے روزانہ صرف 87,000 افراد ہی ٹرین کے ذریعے سفر کو ترجیح دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سونے کی یہ چڑیا ملکی معیشت کے لیے سفید ہاتھی بن چکی ہے. رحمان بابا کا جو ٹائم دیا گیا وہ ہمیں ٹائم دیا گیا تھا 12 بجے کا، لیکن رحمان بابا جو آئی ہے 3:45 بجے ملتان اسٹیشن پہ پہنچی ہے. ساری رات وہاں پہ خواری کاٹی. فیسلٹیز یہ ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہیں. رش بہت زیادہ ڈالتے ہیں یہاں پہ، مطلب پیسنجرز بھرے ہوئے ہوتے ہیں گاڑی کے اندر. پاکستان ریلوے کے ملازمین کی تعداد 60,000 جبکہ پینشنرز کی 1,25,000 ہے اور 67% بجٹ ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن پر ہی خرچ ہوتا ہے. اس صورتحال میں 2019 سے 2021 تک حکومت کو ریلوے کا پہیہ چلانے کے لیے 92.5 ارب روپے کی سبسڈی دینا پڑی، جبکہ بھارت میں ریلوے کی صرف جنوری سے اگست تک 8 ماہ کی آمدن 954 ارب روپے رہی. دوسری جانب پاکستان میں مسافر ٹرین کی اوسط رفتار 65 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ بھارت میں 180 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. ریلوے کا نظام جو ہے وہ بہت ہی بوسیدہ ہو چکا ہے. جو بوگیاں اور جو یہ نئی ٹرینیں لے رہے ہیں، میں نے 3 مرتبہ کوشش کی لیکن مجھے پیپرا نے اس کی اجازت نہیں دی. گزشتہ مالی سال کے دوران ریلوے کو 3 ارب 48 کروڑ روپے واجبات کی وصولی میں بھی ناکامی کا سامنا رہا جبکہ زمینوں سے 1 ارب 75 کروڑ آمدن کا ٹارگٹ بھی حاصل نہ ہو سکا. یوں ریلوے کا خسارہ پورا کرنے کے لیے رواں سال 3.5 ارب روپے کا سکریپ بیچنے کا ہدف مقرر کیا گیا. پاکستان ریلوے کے پاس اس وقت 1,68,500 ایکڑ زرعی و کمرشل زمین ہے لیکن تقریباً 24 ارب سے زائد مالیت کی زمین پر مافیا قابض ہے. ترجمان ریلوے کا کہنا ہے کہ پاکستان ریلوے کی خسارے کی بڑی وجہ خراب لینڈ لیزنگ پالیسی ہے. ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریویو میں جا رہے ہیں کہ جو ہماری زمینیں ہیں پاکستان ریلویز کی، ان میں کمرشل ایکٹیویٹیز کی اجازت دی جائے تاکہ ہمیں جو نقصان ہوا ہے اس کو ہم کور کر سکیں.
ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان ریلوے کی کمائی کا اصل ذریعہ کارگو سروس ہے، لیکن کارگو نجی کمپنی کو منتقل کر کے ریلوے کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہی ختم کر دیا گیا۔ رہی صحیح کسر خالیہ سے لاب نے نکال دی، جس سے ریلوے کے انفراسٹرکچر کو 528 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ اب پاکستان ریلوے کی بحالی اور نئے دور کی تمام تر امیدیں ML1 اور تھر کول ٹرانسپورٹیشن منصوبے سے جڑی ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں اب صرف بلٹ ٹرین چل رہی ہیں، جبکہ پڑوسی ملک بھارت میں بھی ریلوے کا نظام جدید خطوط پر استوار ہو چکا، لیکن 75 سال بعد بھی پاکستان ریلوے میں بہتری کے بجائے صرف خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیمرامین شاہین گردیزی کے ساتھ وقار علی سید، دنیا نیوز، راولپنڈی۔ اسمبلیوں کی تحلیل سے پہلے اہم فیصلوں کا معاملہ، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پنجاب کابینہ کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ کابینہ اجلاس میں پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشن کے انعقاد کا فیصلہ ہوگا۔ اجلاس میں تونسا شریف کی نئی تحصیل کے قیام کی منظوری دی جائے گی۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی لیاقت انصاری، بتائیے گا اس حوالے سے۔ آج بالکل تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو کہ کل اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے اہم فیصلوں کے لیے پنجاب کابینہ کا چھٹا اجلاس جو ہے وہ آج ہنگامی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے طلب کر لیا ہے۔ دوپہر 2 بجے ایوان وزیر اعلیٰ میں پنجاب کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ہوگا۔ اس اجلاس میں 34 نکاتی ایجنڈے پر جو ہے وہ کابینہ منظوری دے گی، جس میں جو اہم چیز ہوگی وہ پنجاب میں جو لوکل گورنمنٹ الیکشن کے انعقاد ہے، اس معاملے کو کابینہ میں آج زیر بحث لایا جائے گا۔ 1973 کے آئین میں متعدد شقیں جو کہ صوبوں سے متعلق ہے، اس میں پنجاب اپنے سے متعلق شقوں کی جو ہے اس میں ترامیم کی منظوری دے گا۔ اسی طرح اجلاس میں جو کہ تونسا شریف ہے، جس کو پہلے ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا گیا ہے، اب اس کی ایک واحد جو علاقہ ہے اس کو تحصیل کا درجہ دینے کے لیے آج ایک اجلاس کابینہ کے ایجنڈے پر یہ بھی نکتہ رکھ لیا گیا ہے۔ اسی طرح ایٹسن کالج اور لارنس کالج گھوڑا گلی کی تعمیر نو کے لیے اقدامات کی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس میں صوبوں کے مختلف ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ بھرتیوں کی بھی منظوری دی جائے گی۔ سزاؤں میں جو ہے وہ ایکٹ کے 2019 کے قانون میں ترمیم کی بھی منظوری دی جائے گی۔ اسی طرح پنجاب پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے ملازمین کی تنخواہوں اور 2 بجے پنجاب کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ لیاقت انصاری، بہت شکریہ۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے، سینٹ اجلاس اس وقت جاری ہے۔ Those who are in favor of the motion میں سے آئے، those who are in favor of the motion میں سے آئے، those against the motion میں سے no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill, clause 2. The question is that clause 2 do form part of the bill, as there is no amendment in clause 2. So I will put this clause before the House. The question is that clause 2 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 stand part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have. Clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 8, Honorable Senator Muhammad Ishaq Dar, Federal Minister for Finance and Revenue. Please move order number 8, sir. Thank you, Mr. Chairman. I beg to move that the bill to amend the Foreign Investment Promotion and Protection Act 2022, the Foreign Investment Promotion and Protection Amendment Bill 2022 be passed. It has been moved that the bill to amend the Foreign Investment Promotion and Protection Act 2022, the Foreign Investment Promotion and Protection Amendment Bill 2022 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. میں آج بلوچستان اور پاکستان کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت اچھا بل ہے اور اس سے انویسٹمنٹ میں ترقی ملے گی، اور میں گورنمنٹ کو، پرانی گورنمنٹ کو اور اس گورنمنٹ کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلوچستان گورنمنٹ کو بھی۔ یہ میرے ضلع سے تعلق رکھتا ہے اور چاغی کے عوام کے لیے ایک خوشائند بل ہے، اور مستقبل میں تمام
बिजनेस के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन हासिल होगा। ऑर्डर नंबर 9 जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ, प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 9। Minister for Overseas Pakistan and Human Resources Development to move that to भाई खुला हुआ है सर, खुला हुआ है जी, खुला। ऑर्डर नंबर 9 प्लीज। Minister of Overseas Pakistan and Human Resources Development to move that to the bill to further amend the Industrial Relations Act 2000